اسلام میں عدالتی نظام کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہمارے کورٹ ہیں اور وہاں پر جو ہے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، تو اسلام میں عدالتی نظام کیا ہے اور اسلام میں کس کو جو ہے جج مقرر کرنا چاہیے کہ جو ہمارے فیصلے کرے، یعنی قاضی کس کو مقرر کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، میں آج جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسلام میں جو قاضی کے لیے، جو جج کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شہادت کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی وہ شہادت کا اہل ہو، یعنی وہ کسی کے حق میں گواہی دے سکتا ہو۔ یعنی شہادت کا اہل کون شخص ہو سکتا ہے؟ یعنی جس پر کوئی تہمت نہیں لگی ہو، جس کو یا زنا کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دی گئی ہو، یا جس کو کوئی سزا نہیں ملی ہو، تو یہ شہادت کی شرائط کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں، جو ہمارے جج ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ دوسرا، ان کے اندر جو ہے اجتہاد، یعنی اہلیت اجتہاد ان کے اندر ہونا چاہیے۔ اہلیت اجتہاد کس شخص میں ہوتی ہے؟ تو جو حدیث کو جاننے والا ہو اور جو فقہ کو جاننے والا ہو، یہ شخص اہلیت اجتہاد کا حامل ہوتا ہے۔ تو آج ہم سوچیں، کیا ہمارے ججز میں یا ہمارے جو عدالتوں میں جو قاضی مقرر ہے، جو جج مقرر ہے، کیا ان میں یہ شرائط پائی جاتی ہے؟ میرے بھائیو، وہ شرائط آج ان ججز میں نہیں پائی جا سکتی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قادیانیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنا کل عام اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، کہاں سے آ گیا؟ جب قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جو اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا ختم ہے، نبی اس پر ختم ہے، ختم نبوت کی مہر اس پر لگ چکی ہے، یہ میرا رب کہتا ہے۔ اور ہمارے اس اسلامی ملک میں جو ہے ہمارے جسٹس صاحب جو ہے، ہمارے قاضی صاحب ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں اسلامی عدالتی نظام نہیں ہے، کہ جو اجتہاد کا اہلیت جس کے اندر ہو، شرائط شہادت کی شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہو، تو یہ شرائط نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا اسلامی عدالتی نظام یہاں ہے ہی نہیں۔ عدالتی نظام کے لیے کم سے کم ہمارا جج تو ایسا ہو، یا ہمارا جو لا ہے وہ اس طریقے سے ان کو پڑھایا جائے کہ اس میں اسلامی قوانین ہو، ان میں اسلام میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں وہ طریقہ ان کو سکھلایا جائے۔ جیسے کہ ہماری عربی کی کتاب مشہور ہے ہدایہ کی کتاب، اگر یہ بھی ان کو پڑھا دی جائے، صرف میں کہتا ہوں کہ وکلا کو صرف اگر وہ کتاب بھی پڑھا دی جائے، بھلے اردو میں پڑھا دی جائے، تو وہ لوگ جو ہے وہ دین کے مطابق فیصلے کر پائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ دین کے مطابق فیصلے نہیں کر پائیں گے، پھر ایسے ہی ہمارے جسٹسوں کی طرح ہمارے نبی کی جو ہے ختم نبوت پر جو ہے غلط فیصلے صادر کروائے جائیں گے۔ خدا ہم یہ آج سے عزم کریں کہ ہم خود کوشش کریں گے، جو وکیل ہیں، جو وکلاء حضرات ہیں، جو قاضی حضرات ہیں، وہ اسلامی عدالتی نظام کا مطالعہ لازمی کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔